السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ رعد کے رکوع نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پاپس من جو کوئی یعلم علم رکھتا ہے، انما کہ بے شک صرف انزلہ نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق حق۔ جو انسان یہ علم رکھتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے یہ صرف حق پر مبنی ہے، حق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کا من اس طرح ہو سکتا ہے جو شخص ہوا وہ اعمى اندھا ہو، کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، یعنی علم سے بے بہرا ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہر چیز حق ہے، قرآن پاک حق ہے، اللہ کی طرف سے اتارے گئے معجزات حق ہیں، نبی انبیاء حق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اٹھایا جانا حق ہے، اللہ کے ملائکہ کتب حق ہیں۔ انما بے شک یتذکر، یہ بھی کلمہ حصر آیا ہے کہ بے شک صرف یتذکر نصیحت پکڑتے ہیں اولو الالباب جو عقل مند ہیں، یعنی نصیحت پکڑنے کے حوالے سے بھی صرف عقل مند ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب عقل مندوں کی تعریف کیا بیان ہوئی، یا ان کو ڈیٹیل میں کیا ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو یوفون پورا کرتے ہیں بعہد اللہ، اپنا اللہ کے ساتھ کیا ہوا جو وعدہ ہے، ولا ینقضون المیثاق، اور اس قول و قرار کو توڑتے نہیں توڑتے اس پکے وعدے کو۔ والذین، وہ لوگ جو یصلون ملا کے رکھتے ہیں، جوڑے رکھتے ہیں، ما جو امر اللہ نے حکم دیا بھی، جس کا ان کے یوصلہ ملایا جائے، جس حق کا اللہ نے حکم دیا، حقوق العباد کا، حقوق قرابت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، حقوق اللہ بیان فرمائے، حقوق رسول بیان فرمائے، ان سب حقوق کو وہ جوڑے رکھتے ہیں اسی طرح جس طرح حکم دیا گیا ہے، جس طرح اللہ نے حکم دیا اس کو ملا کے رکھنے کا۔ وَيَخْشَوْنَ، اور وہ ڈرتے ہیں، ربهم، اپنے رب سے، وَيَخَافُونَ، اور ڈرتے ہیں، سوء الحساب، برے حساب سے بھی خائف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین صبروا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء، چاہنے کے لیے، وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا، اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے وہ صبر کرتے ہیں۔ واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وانفقوا، اور خرچ کرتے رہے، مما جو رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، سیرن چھپا کر، وعلانیۃ، اور ظاہراً اعلان کر اعلانیہ، ویدرؤون بالحسنات السیئۃ، اور وہ نیکی کے ذریعے برائی کو دفع کرتے رہے، دور کرتے رہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عقبی الدار، آخرت کا حسین گھر ہے، جنات عدن، جہاں سدا بہار باغات ہیں، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، ومن، اور جو کوئی صالحہ نیکوکار ہوں گے، من آبائہم، ان کے باوجداد میں سے، وازواجہم، ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون، داخل ہوں گے، علیہم، ان پر، من کل باب، ہر دروازے سے۔ ان کا عالم کیا ہوگا؟ جنتوں میں ہوں گے، ہمیشہ کی جنتوں میں ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے باوجداد ازواج، بیویاں، جو بھی نیکوکار ہوں گے نا وہ داخل ان کے ساتھ ہوں گے، اور پھر فرشتے کیا ہر دروازے سے ان کے پاس آتے رہیں گے اور ان پر سلام سلام کہتے رہیں گے، علیکم، تم پر، وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم سب پر سلامتی ہو، بما، جو صبر تم سب نے صبر کیا، فنعم، پس بہترین، عقبی الدار، آخرت کا گھر کیا ہی خوب ہے، یعنی کہ اب اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف کی کیٹیگری کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین، وہ لوگ جو ینقضون، توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا وعدہ، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہونے کے بعد، پختہ کر دینے کے بعد، اللہ سے بڑا پکا وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے ہر امر کو قبول کریں گے، ہم تیری احکام سے روگردانی نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی ایسا نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بھی خیال نہیں رکھتے اور لوگوں کے حقوق کا خیال بھی نہیں رکھتے، اور منقطع کرتے ہیں رشتوں کو، وَيَقْطَعُونَ، وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا بھی، جس کا ان کے یوصلہ ملایا جائے، جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جوڑے رکھیں ان رشتوں کو وہ قطع کرتے ہیں، یفسدون، وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم اللعنۃ، ان پر لعنت ہے، ان کے لیے لعنت ہی لعنت ہے، ولہم، ان کے لیے سوء الدار، برا گھر ہے آخرت کا، ان کے لیے اچھا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ، یبسط، رزق وسیع فرماتا ہے، رزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، یقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، وفارح، اور یہ خوش ہیں، بالحیات دنیا کی زندگی پر، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے رزق، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، جس کے لیے چاہے کشادہ فرما دے، لیکن یہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں دنیا مل گئی تو پتہ نہیں کیا مل گیا، یہ تو دنیا کی زندگی پر اس قدر خوش ہیں، وما الحیات الدنیا، نہیں دنیا کی زندگی، فی الآخرۃ، آخرت میں، الا مگر متاع، بہت تھوڑا، حقیر متاع،
بہت تھوڑا سامان، آخرت کے مقابلے میں جب وہ دنیا سے رخصت ہوں گے، آخرت ان کو سب پتہ لگے گی کتنی بڑی چیز ہے، اس وقت دنیا ان کو ایک حقیر متاع کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آئے گی۔ اور واقعتاً اسی طرح ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی تھوڑی سی چیز ہے، تھوڑی سی متاع ہے، ہلکا سا فائدہ ہے، چھوٹا سا فائدہ ہے۔ اور ہمیں آخرت کے بدلے میں دنیا کا کبھی سودا نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں کسی چیز کا نقصان برداشت کر لینا اور اس پر صبر کر لینا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبر والوں میں ہی رکھے اور ان لوگوں میں ہی رکھے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہیں پہ رکوع نمبر 3 مکمل ہوا، انشاءاللہ رکوع نمبر 4 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔